الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ گزشتہ کل آیت نمبر 39 کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو ایک بات ارشاد فرمائی وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت یہ بات انہیں سمجھا رہے ہیں جو مال خرچ کرتا ہے کہ اللہ ان کی دلوں کو جانتے ہیں، خالص اللہ کے لیے ہے یا ریا کے لیے ہے، کوئی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہاں یہ بات ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی شخص کے دل میں کیا ہے، خالص اللہ کے لیے صدقہ ہے، یہ شہرت کے لیے ہے، تم اس پر فتویٰ نہ لگانا، اس کی قلبی حالت کو میں اللہ ہی جانتا ہوں۔ اس لیے ہمیں کسی شخص کے بارے میں اپنی طرف سے ہرگز یہ بات نہیں کہنی چاہیے یہ ریاکار ہے، یہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اس کی نیت اور اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مجرمین کا بھی تذکرہ فرما دیا اور مخلصین کا بھی تذکرہ۔ بے شک یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات ایک شخص میڈیا پر ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، دوران گفتگو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، ہم فوراً فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یہ معاملہ اس کے اللہ کا ہے۔ ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے، یہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، اس لیے ہمیں کسی شخص کی نیت پر حملہ کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور فقہاء نے ایک بات بہت اہم ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، اگرچہ ایمان کے حوالے سے تینوں قسمیں قیامت تک رہیں گی، لیکن اب ہم کسی کو یا کافر کہہ سکتے ہیں یا مومن کہہ سکتے ہیں، ہم اب منافق نہیں کہہ سکتے۔ نفاق کا مطلب یہ ہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل میں ایمان نہیں، چونکہ ہم اس کی دل کی حالت پر مطلع نہیں، لہٰذا منافق کا فتویٰ ہرگز کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے، لہٰذا ہم سب کو اس معاملے میں بے حد احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ گزشتہ درس کے حوالے سے بات کہنی ضروری تھی، میں نے اس لیے اس کو عرض کر دیا ہے۔ آگے آج جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں مجرمین کے برے اعمال کی سزا کی بات کی ہے، وہیں ساتھ مخلصین کے نیک اعمال کے جزا کی بات بھی کی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، جب مجرمین کے برے اعمال کی سزا کی باری آتی ہے اللہ نظام عدل کی بات کرتے ہیں، اور جب مخلصین کے نیک عمل کی جزا کی باری آتی ہے اللہ نظام کرم کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اللہ اس کے جرم سے زیادہ ذرہ برابر بھی اس کو سزا نہیں دیں گے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یضاعفھا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، مجرم کو جرم سے زیادہ ہرگز سزا نہیں دیتے، اور وہ بھی سزا ہرگز کو نہیں دیتے بلکہ مالک یوم الدین کہہ کر بتا دیا۔ بہت سارے مجرم جو اپنی سزا کے مستحق ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا تو ہوتا ہے مجرم ایک جرم کرے اللہ اس کو معاف فرما دے، ایسا نہیں ہوتا کہ مخلص کو نیکی کرے اللہ اس کو نیکی کا بدلہ نہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور جب مجرم کی جرم کی باری آئے تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اب اللہ کی شان کریمی دیکھیں، اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرے اللہ گناہ نہیں لکھتے، نیکی کا ارادہ کرے اللہ نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اگر گناہ کر لے اس کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کر لے کم از کم بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر انسان گناہ کرے اور انسان دنیا سے چلا جائے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ ہی نامہ اعمال کے اندر جائے گا۔ اگر بعد میں کوئی انسان گناہ کرے اور یہ کہ اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کا، اس نیک برے عمل کا جو بدلہ ہے یہ میرے والد کو دینا، میری ماں کو دینا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی انسان نیک عمل کرے اور اللہ اس کا میرا ثواب میرے والد والدہ فلاں دوست کو دینا، اللہ دے دیں گے۔ یہ نظام کرم کتنا عجیب ہے کہ کوئی گناہ کر کے کسی کے نامہ اعمال میں ڈالنا چاہے اللہ نہیں ڈالتے، لیکن نیکی کر کے کسی کے نامہ اعمال میں ڈالنا چاہے اللہ اس کو اپنے کرم سے پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم کو بیان فرماتے ہیں، اللہ میں اس کرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو بات فرمائی ہے اگر گناہ کرے اللہ ظلم نہیں کرتے، جتنا جرم اتنی سزا، اور نیکی کرے تو یہاں دو باتیں عجیب بات فرمائی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، جس کی کم از کم مقدار 10 ہے
بعض روایات میں 10 لاکھ ہے، بعض میں 20 لاکھ ہے، کتنا اللہ اجر بڑھاتے ہیں۔ اور وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر مزید بھی اپنی طرف سے اجر دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہاں ایک بہت عجیب نقطہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں پہلے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، پھر فرمایا مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ جو پہلی تضعیف ہے، فرماتے ہیں ذالک التضعیف من جنس ذالک الثواب، اللہ نے جو نیک عمل پہ اجر دیا ہے، بدلہ دیا ہے، اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا من لدنہ اجرا عظیما، یہ جو اجر عظیم ہے یہ اس ثواب کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ ایک مزید نعمت ہے۔ کیا معنی؟ ایک انسان عمل کرتا ہے جسم سے، اس کا بدلہ جب اللہ دیتے ہیں اس میں تضعیف اور کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ساتھ جب انسان کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مخلص ہوتا ہے، نیت بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ اس پر مزید اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھنا، عمل کا تعلق جسم سے ہے، نیت کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اللہ ایک انسان کو جسمانی نفع دیتے ہیں کہ ثواب بڑھاتے ہیں، اور ایک روحانی نفع دیتے ہیں کہ اللہ اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ مولانا راضی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 باتیں فرمائی ہیں، میں تمہارے ثواب کو بھی کئی گنا بڑھاتا ہوں اور من لدن اپنی طرف سے اجر دیتا ہوں۔ ایک لفظ لدن ہے اور ایک لفظ عندہ ہے۔ اگر کوئی چیز دور ہو اور ہو میری، میں کہہ سکتا ہوں عندی مالن، میں لاہور میں ہوں، مال سرگودا میں ہے، میں عندی مال کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر مال سرگودا میں ہو، میں لاہور میں ہوں، میں عندی مال کی بجائے عندی مال کہہ سکتا ہوں۔ مال بھی یہاں پر ہو، میں خود بھی یہاں پر ہوں، پھر عندی مال بھی کہہ سکتے ہیں اور لدیہ مالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اجر کی بات کی فرمایا من لدنہ اجرا عظیما، یعنی پھر میں خاص اپنا دیدار، خاص اپنی روحیت، میں خاص قرب عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ ایک جسمانی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ مولانا راضی فرماتے ہیں وذالک اشارۃ الی السعادۃ الجسمانیہ، یہ یضاعفھا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وذالک اشارۃ الی السعادۃ الروحانیہ، یہ من لدنہ اجرا عظیم ہے۔ تو اللہ کا من لدنہ اجرا عظیمہ ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم عمل جسم سے کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جب نیت ٹھیک ہوتی ہے جو مانوی چیز ہے، اللہ اپنے کرم سے جنت میں اس کے بدلے میں دیدار بھی کروا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی کیس، کوئی مقدمہ ہو، اس مقدمے میں طاقت گواہ کی بنیاد پر آتی ہے۔ جتنا مضبوط گواہ ہو اتنا کیس مضبوط ہوتا ہے، جتنا گواہ مضبوط ہو اتنا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی عدالت جب کسی کیس کو ختم کرتی ہے تو گواہ کی کمزوری کی بنیاد پہ کیس ختم کرتی ہے، اور جب گواہ مضبوط ہوتا ہے تو کیس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب گزشتہ امتیں آئیں گی، وہ امتیں اللہ کی عدالت میں دیکھیں گی کہ مشرک کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، مومن کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، مجرمین کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، مخلصین کو جزائیں دی جا رہی ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ مل رہا ہے، حوض کوثر پہ جام کا مسئلہ ہے۔ اس وقت گزشتہ امتیں اس بات کو دیکھتے ہوئے پہلے تو یہ سوچیں گی کہ ہم اپنے گناہوں کا انکار کریں، ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ اللہ رب العزت ان کے خلاف انہی میں سے ان کے جو انبیاء علیہ السلام ان کو پیش کریں گے، اور نبی گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بات کا میں گواہ ہوں کہ ان امتوں نے، ان لوگوں نے جرم کیا، میں نے تیرا دین پہنچایا، یہ لوگ نہیں مانے، خالص توحید دی، ان نے شرک کیا، میں نے نیک اعمال دیے، ان نے برے اعمال لیے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، تیرے اولیاء کا خون بہایا، ان نے جرائم کیے۔ تو نبی اپنی امت کے خلاف بطور گواہ پیش ہوگا، اور یہ گواہی دیتے ہوئے کوئی پیغمبر خوشی محسوس نہیں کرتا، ایک اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ ورنہ نبی کی تمنا یہ ہوتی ہے، نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ پیغمبر کی امت کا کوئی فرد بھی جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت میں جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں موجود ارشاد فرمایا جب انبیاء گواہی دیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں گواہی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہوگی کہ یا اللہ ان نبیوں نے جو گواہی دی ہے بالکل برحق ہے، ان انبیاء نے گواہی دی بالکل بجا ہے۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اپنی امت کے اعمال کے بارے میں ہے، اسی طرح آپ کی گواہی گزشتہ انبیاء کے بارے میں ہے۔ اس ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اتنی اہم ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اللہ تؤمنن بھی، گزشتہ انبیاء بھی ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں اور یہ امت بھی اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب ہم بھی ایمان حضور پہ لائیں، انبیاء بھی ایمان حضور پاک پر لائیں، تو ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں فریقوں کا ایمان لانا اس بات کا متقاضی ہے کہ پیغمبر ہم پر بھی گواہی دیں اور ان پر بھی دیں۔ ہمارے ایمان کی گواہی ہے اور مجرمین کے جرم کے خلاف گواہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شہادت ارشاد فرمائیں گے اور گواہی دیں گے، روایات بہت ساری ہیں، مثلا اس سے ایک مسئلہ بڑا واضح نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں ہیں یا ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے نبی ہمارے اعمال پر گواہی کیسے دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بعد میں تشریف لائے، گزشتہ انبیاء پہلے گزر چکے ہیں، ان پر گواہی کیسے دیں گے؟ جہاں تک تعلق گزشتہ انبیاء اور گزشتہ امتوں کے خلاف گواہی ہے، وہ تو قرآن کریم کی بنیاد پر ہوگی کہ اللہ کے نبی فرمائیں کہ جو مجھ پر وحی آئی اس میں یہ واقعات موجود تھے، بس وحی کی بنیاد پر میں انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں۔ اور جہاں تک بات کا معاملہ ہے، اس سے عرض اعمال کا مسئلہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورث اعمالکم علیہ، کہ تمہارے اعمال میری موت کے بعد مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، میری امت کا نیک عمل مجھ پر جب قبر میں پیش ہوگا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، اور جب کوئی تمہارا گناہ وہاں مجھ پر پیش ہوا میں وہاں بھی تمہارے لیے اللہ پاک سے استغفار کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ان کے بارے میں بھی ہمارے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور میں سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ انت الذی علمتنی، آپ نے تو ہمیں قرآن سکھایا ہے، اقرأ علیک، میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، جب ان آیات پہ پہنچے تو اٹھا کر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور فرمایا عبداللہ بس کر دو، بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور خود مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کی تلاوت کو سنا تو آپ کے سامنے وہ سارا حشر کا منظر آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے کہ یہ میری امت کے مجرم ہیں، یہ میری امت کے بدحال ہیں، یہ میری امت کے برے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن میں محمد ان پر گواہی دوں گا اور یہ لوگ جہنم میں جانے کا ان کے برے اعمال سبب بنیں گے۔ اس بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ منظر ہوگا جب اللہ کے نبی گواہی دیں گے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی واضح طور پہ ختم نبوت محسوس ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت میں ایک شہید اور گواہ ہوگا، اور فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا اللہ حضور کو ان تمام پر گواہ نہ بناتے بلکہ اور گواہ کی گنجائش ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا قیامت کے دن گواہی بھی ہوگی، اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی پر اعمال پیش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ شہید کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے، جو گواہ بنتا ہے یا وہ موقع کا گواہ ہوتا ہے یا وہ علامات کا گواہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء وہ اپنی امتوں پر موقع کے گواہ ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مبارک کے دور میں جن پر گواہی ہے یہ موقع کی گواہی ہے، لیکن جو ہمارے اعمال پر اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں یہ موقع دیکھ کر نہیں بلکہ قرائن، علامات اور عرض اعمال کی بنیاد پہ گواہی ہو رہی ہے۔ تو بس ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال اچھے سے اچھے پیش ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا سبب بنے، ہمارے ایسے اعمال نہ ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے کا باعث بنے۔ اللہ ہمیں یہ بات، اس امت کو بطور خاص اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس امت کو اللہ نے جو پیغمبر عطا فرمائے سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ،
قرآن کریم عطا فرمایا، سب سے آخری کتاب اور سب سے اعلیٰ، خود اس امت کو سب سے آخری امت اور سب سے اعلیٰ امت بنایا۔ اس امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے پوری انسانیت کے لیے داعی بن کے جانا ہے اور پوری امت کو یہ پیغام پہنچانا ہے اور ہر شخص کو یہ بات سمجھانی ہے۔ روز جزا آنے والا ہے، معاملہ حساب کتاب کا بہت اہم ہے، اور اللہ کے عرش وہاں پر موجود ہوگا۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پیغمبر کے حوض کوثر کے علاوہ کوئی جام اور پینے کی فضا نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ذمے ہے اس بات کو سمجھیں، آج اپنے اعضاء کو بھی درست کریں، اپنے قلب کو بھی ٹھیک کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، بجائے اس کے کل قیامت کے دن حساب لیا جائے اور ہم حساب نہ دے سکیں۔ اگر اپنے اعمال کا آج محاسبہ کریں گے تو کل قیامت کے لیے ہماری تیاری ہوگی، وہاں شرمندگی، ندامت اور اللہ کے غضب اور غیظ اور خدا کی لعنت سے ہم بچ سکتے ہیں اگر دنیا میں ان آیات کو سامنے رکھ کے ہم موت کے بعد کی تیاری کریں۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے کفار کے لیے بھی سمجھائی، ہمارے لیے بھی سمجھائی۔ جس طرح حسرت وہاں پہ کافر کو کفر پہ ہوگی تو مومن کو حسرت قیامت کے دن اپنے برے اعمال پہ ہوگی۔ بلکہ نیک لوگوں کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے، کوئی شخص جنت میں چلا جائے گا، ایک حسرت اس کو بھی ہوگی۔ اس کو حسرت کیا ہوگی کہ میں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے لیکن کم کیا ہے، اے کاش میں ذکر اس سے بھی زیادہ کر لیتا تو مجھے جنت میں جو آج مقام ملا ہے اس سے بھی بلند مقام ہوتا۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی بات بھی کی ہے، اور یہاں بطور خاص بات سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی، کیونکہ یہاں لفظ الا آیا ہے، اس نسبت سے آگے کفر کی بات کی ہے، یومئذ یود الذین کفروا، کیونکہ یہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لام اور ایک اعلیٰ۔ جب لام کے ساتھ بات کریں اس کا معنی ہوتا ہے یہ گواہی فلاں کے حق میں ہے، اور جب لفظ اعلیٰ آئے اس کا معنی ہوتا ہے یہ گواہی فلاں کے خلاف ہے۔ تو یہاں فرمایا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ اللہ کے نبی کو ان تمام پر یعنی ان کے خلاف بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ لفظ لام کی بجائے لفظ الا لائے ہیں، تو چونکہ گواہی خلاف ہو رہی ہے، کن کے خلاف ہے؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول۔ آگے بات سمجھائی کہ بطور خاص یہ گواہی اس کفر کے خلاف ہوگی جن نے انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ اور وعصوا الرسول کا لفظ بہت عجیب موقع پر اللہ رب العزت لائے ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا یود الذین کفروا، قیامت کے دن کافر یہ تمنا کرے گا۔ یود یہ مودت سے ہے، مودت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان دل کی حسرت سے کسی بات کو چاہے، اسے مودت کہتے ہیں۔ آدمی خوب دل سے چاہے کہ میرا کام یوں ہونا چاہیے، مجھے ایسے کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں مودت۔ تو فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، جس دن کفار کی یہ قلبی خواہش ہوگی۔ فرمایا وعصوا الرسول، یہ کفر کا کے بعد عصوا الرسول کیوں بتایا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کفر کی اصل وجہ یہ پیغمبر کی نافرمانی ہے، اور کفر کی بنیاد یہ نبوت کی نافرمانی ہے۔ تو دنیا میں تو کافر پیغمبر کی نافرمانی کرتے، یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ انبیاء سے پوچھیں گے ہم نے ان کفار کے پاس بھیجا، یہ لوگ تمہیں کیا جواب دیتے تھے؟ ان نے تمہاری بات کا اقرار کیا، تمہاری بات کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ روز معاشر کو سامنے رکھیں، ہر آدمی کے گواہ اعضاء الگ ہوں گے، فرشتے الگ ہوں گے، اور پھر انبیاء کی شہادت الگ ہے۔ اللہ کا معاملہ دنیا کی عدالتوں سے کتنا مختلف ہے۔ دنیا میں عدالت اگر کسی ملزم کو معاف بھی کر دے اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی، ریکارڈ باقی رکھا جاتا ہے، تو کسی اور موقع پر پھر اس کو بلا لیا لیکن جائے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ سیئات کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی عدالت مالک یوم الدین کی عدالت ہے، وہ دنیا کی عدالت سے مختلف ہے۔ ہم قیامت کے دن سے ڈریں بھی، اور اللہ جو مالک الملک ہے اس کی رحمت سے امید بھی رکھیں۔